السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل گم گول آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیک کام کا ثواب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اکرام اور تمام مومن مردوں عورتوں کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ تجوید سیکھیں کہ سبق میں آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 3 ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنے یا ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی اقسام، ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف میں سے یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیں ادغام مع الغنہ کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یا کی مثال میں یقول، یہاں پر لکھا ہوا من یقول ہے، یہاں پر نون ساکن کو یا میں مدغم کریں گے یعنی چھپا دیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملا لیں گے، میں یقول ہو جائے گا۔ آگے میم کی مثال وہ بھی اسی طرح میم مشہدن۔ آگے واو کی مثال میم ورق الجنتی۔ آگے نون کی مثال من نصیرن۔ آئیں اب ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر پڑھنے کے بارے میں پڑھیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے 2 حروف را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ یعنی غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ آئیں اس کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ را کی مثال من ربک، یہاں من ربک لکھا ہوا ہے، نون کو را میں مدغم کریں گے یعنی ادغام ہوگا من ربک۔ آگے لام کی مثال اسی طرح یقل لہ، نون کو لام میں مدغم کریں گے یعنی ادغام ہوگا یقل لہ۔ اگلے سبق میں ہم قاعدہ نمبر 4 اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔